تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، کہ تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں، ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں۔
الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کل بات چل رہی تھی کہ حسد کا جو معاملہ ہے یہودیوں کی طرف سے اسلام و مسلمانوں کے ساتھ نبی علیہ السلام سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں جس کو بھی نبی علیہ السلام کی وراثت سے حصہ ملے گا اس کو حسد برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ دستور یہ ہے کہ جو وارث ہوتا ہے اس کو مورث کی ہر چیز میں سے حصہ ملتا ہے، حتیٰ کہ اگر وراثت میں ایک سوئی بھی چھوڑی گئی ہو تقسیم کے وقت اس کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ جو نبی علیہ السلام کے کامل وارث ہوں گے ان کو ایسی عداوتوں اور دشمنیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب حسد ہوا ہے تو نبی کے جتنے نائبین ہوں گے سچے نائبین ان کے ساتھ یہ حسد کا معاملہ یقیناً ہوگا۔ لیکن ایسے وقت کرنا کیا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے کیا کہ حاسد کو معاف کر دیا، حاسد سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، حسن سلوک کیا۔ چنانچہ نیابت نبی کے طور پر بڑے بڑے علماء، صلحاء، کبار مشائخ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن سے حسد کیا گیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے حاسد تھے کہ انگلیوں پر ان کو گننا مشکل تھا۔ اصول ہی یہ ہے، دستور ہی یہ ہے کہ جس قدر اللہ پاک کے انعامات زیادہ ہوں گے اسی قدر حاسدین بھی دنیا میں زیادہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حسد کا جو مرض ہے، حسد کی جو بیماری ہے وہ میری امتیوں کو مل کر رہے گا۔ نیز ارشاد فرمایا کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور دوسرا حسد۔ حاسدین کو چاہیے کہ وہ ذرا غور کریں کہ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
ایک دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اپنے ایمان کی خیر منائیے اور حسد کی بیماری سے باہر آئیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں حسد کر کے ظاہری مزہ آپ کو مل جائے اور پھر موت کے وقت ایمان ہی آپ کے پاس نہ رہے۔ ایک اور جگہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ اگر لوگ آپس میں حسد نہ کریں تو جو نعمتیں، جو بھلائیاں ان کو ملی ہوئی ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ نعمتوں کو زوال آتا ہے، نعمتیں ختم ہوتی ہیں، نعمتوں کو گھن لگتا ہے، دیمک لگتی ہے حسد کی وجہ سے۔ انسان اللہ پاک کی طرف سے جو نعمت اسے ملی ہوئی ہے حسد کر کے کھو دیتا ہے۔ چنانچہ تجربہ ہے کہ جو بندہ چاہے جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہو، اگر حاسد بنتا ہے تو اپنی ہی فیلڈ میں دوبارہ جاہل بن جاتا ہے۔ مال پیسے والا ہو دوبارہ غریب بن جاتا ہے، صحت تندرستی والا ہو بیمار ہو جاتا ہے۔ حسد ہے ہی ایسی چیز، اس کا نقصان کر کے ہی چھوڑتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پہنچ کر رہے گا کینہ، غصہ اور حسد، الشحناء والتباغض والتحاسد۔ پہنچ کر رہے گا مطلب کہ کینہ پرور آدمی تمہارے تعلق سے دل میں کینہ ضرور رکھے گا، حاسد حسد ضرور کرے گا، دشمن دشمنی ضرور کرے گا۔ اور یہ تینوں چیزیں کینہ، غصہ، حسد قریب رہنے والوں میں خوب ہوتا ہے۔ یعنی انسان ان تین مصیبتوں کا دوسرے کی طرف سے شکار قریب آدمی کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ وہ دوسرا قریبی ہوتا ہے، اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، کبھی شاگرد ہوتا ہے، کبھی مرید ہوتا ہے، کبھی قریبی دوست ہوتا ہے، کبھی بزنس پارٹنر ہوتا ہے، کبھی نوکر غلام ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے۔ غیر کو حسد بہت کم ہوتا ہے، اپنے کو ہی زیادہ ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا خود اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، محسود تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کو راضی کیا جا سکتا ہے، خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن حاسد کو نہیں۔ وہ راضی نہیں ہوگا، اس کے راضی ہونے کا صرف ایک راستہ ہے کہ جس سے اس کو حسد ہوا ہے اس سے نعمت ختم ہو جائے، چھن جائے۔ جب تک نعمت چھن جائے گی نہیں یہ مطمئن نہیں ہوگا، راضی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اللہ پاک کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حاسد اس کی طرف ضرور متوجہ ہو جاتا ہے۔ بڑا بننا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہے، لوگوں کی آوت جاوت ہے، فلاں ہے وہ فلاں ہے، لیکن حاسدین اپنا کام پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اس کا جینا حرام کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔
کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بڑا ہے وہ مزے میں ہے، مزے میں نہیں، ظاہری اعتبار سے ہوتی ہے وہ چیزیں، باطنی اعتبار سے جو اس پر گزر رہی ہیں وہی جانتا۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ بنایا ہے اللہ نے، دستوری بنا دیا ہے، نعمت ملتی ہے تو حاسد پیدا ہو کر رہتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک بیلنس کرنا چاہتے ہیں، یہ نعمت ملنے کے بعد خدا نہ بن جائے، اکڑ نہ دکھانے لگے، اللہ کو بھول نہ جائے، اپنے کو فرعون نہ سمجھنے لگے۔ اللہ پاک بیلنس کرنے کے لیے حاسد کھڑا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جی دامت برکاتہم ہمارے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ذریعے یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اب اللہ نے دو حاسد کھڑے کر دیے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ آپ دائیں طرف جھکتے ہیں تو دائیں طرف والا حاسد آپ کو سیدھا کر دیتا ہے، اور آپ بائیں طرف جھکتے ہیں تو بائیں طرف والا حاسد آپ کو سیدھا کر دیتا ہے۔ تو گویا اہدنا الصراط المستقیم کی قبولیت دو حاسدوں کا پیدا ہونا، اس لیے کبھی بھی خدام دین کو بطور خاص یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے جو دشمن ہیں وہ ان کے فائدے کی چیز ہوتے ہیں، اگرچہ تلخ معاملہ ہے، یہ صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے، کبھی کبھی خون کے آنسو رونے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن بہرحال فائدہ ہی ہے اس میں۔ اور ایک عجیب چیز یہ ہے کہ حسد عموماً اس کا چھوٹا کرتا ہے، اس سے کبھی تو شاگرد کرتا ہے، کبھی مرید کرتا ہے، کبھی جس کو کھلایا پلایا، جس کے ساتھ احسانات کی بارش کی، جس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ حسد کرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی نے کسی کو کلمہ دوبارہ پڑھایا، الحاد اور دہریت کی زندگی گزر رہی تھی، اللہ کو بھول بیٹھا تھا، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اسے پتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی زبان سے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ جب تمہارے ساتھ مسجد میں قدم رکھا تو جیسے تم اٹھک بیٹھک کر رہے تھے، تمہیں دیکھ دیکھ کر اٹھ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا۔ وہاں سے پھر وہ آگے بڑھا اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی سے حسد کر گیا، اور پھر اتنا پریشان کیا زندگی بھر اس بندے خدا کو کہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں سارے مرتبے مقامات صرف اس نالائق کے حسد کی وجہ سے اس اللہ کے بندے کو ملے، کیونکہ اللہ پاک کو جب یہ منظور ہوتا ہے کہ اس بندے کا دل ٹوٹے اور اس کا جگر پارا پارا ہو اور میں اس کو نوازوں، تو پھر حاسد ہی کو کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ کمال مہارت کے ساتھ وہی یہ کام کر سکتا ہے کہ دل کو پاش پاش کرے، جگر کے ٹکڑے کرے، خون کے آنسو رلائے، ٹھنڈی آہیں بھروائے اور اس کی نیند حرام کرے۔ یہ کام مہارت کے ساتھ صرف حاسد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ خلاصے کے طور پر یہ بات پتہ چلی کہ حسد آتا ہے بندے کو صابر بنانے کے لیے، کہ میرے بندے اب جھیل اس کو، اب صبر کر۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب اسی راستے سے ترقی مقدر فرما دی، تو اب اگر کوئی بندہ اس حاسد سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے، بدلہ لیتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے، اس سے الجھتا ہے، تو اللہ پاک دوسرا حاسد کھڑا کرتے ہیں، پھر دوسرے سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے تو تیسرا کھڑا کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی حاسد پیدا ہو تو رجوع اللہ کرنا چاہیے کہ پیارے اللہ اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو پھر آپ کی میں مرضی پر راضی ہوں، باقی کمزور ہوں، گیا گزرا ہوں، مجھ سے
امتحان برداشت نہیں ہوگا، امتحان اور آزمائش کے قابل بندہ نہیں ہوں، آپ اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما دیجئے، میں اپنی طرف سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اپنی طرف سے کوئی سازش نہیں کروں گا، افوض امری الی اللہ، میں یہ چیز آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس کے قلب کو مطمئن فرما دیں گے۔ اس کے بعد اگر حاسد کا حسد ختم ہوتا ہے تب بھی الحمدللہ، اور بجائے ختم ہونے کے مزید بڑھتا ہے تب بھی الحمدللہ کہ آپ اللہ کی مرضی کو لیے ہوئے ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی ہزار لاکھ تکلیفوں میں ہو لیکن اس کا اللہ اس سے راضی ہو تو وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہے۔ اور ایک آدمی ہزار راحت و آرام میں ہو، سکون و چین کی زندگی گزار رہا ہو اور اللہ اس سے ناراض ہو تو اس سے بڑا بدقسمت اور بد نصیب آدمی کوئی نہیں۔ تو نعمت آتی ہے تو حاسدین بھی ساتھ میں آتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں الحسد داء الجسد، کہ حسد جو ہے جسم کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ یہ اس اعتبار سے ان بزرگ نے فرمایا کہ حاسد، جیسے کل آج جس نے عرض کیا تھا کہ اس کے جسم پر اس کے حسد کا اثر ہوتا ہے، موٹا دبلا ہو جاتا ہے، صحت مند لاغر ہو جاتا ہے، اچھا خاصا دکھائی دینے والا خوبصورت بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنا پسند نہ کرے۔ تو حسد جسم پر بھی اثر چھوڑتا ہے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو 120 سال کی عمر میں اچھا خاصا دیکھا، صحت مند، ہٹا کٹا، بہترین حالت میں۔ میں نے اس سے اس کی صحت کا راز پوچھا تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں اس نے یہ جواب دیا ترکت الحسد فبقی الجسد، میں نے حسد کو چھوڑ دیا تو جسم باقی رہ گئے۔ یعنی زندگی میں نے حسد نام کی بیماری کسی کے ساتھ بھی نہیں کی، حاسد نہیں بنا۔ حاسد کے برا ہونے کے لیے، حاسد کی بدنصیبی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قرآن عظیم الشان نے اس کے ساتھ لفظ شر جوڑا ہے اور پناہ مانگنا سکھایا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، پتہ چلا کہ حاسد شرری ہوتا ہے، شریر ہوتا ہے، برائی اس کی رگ رگ میں بھری ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کا ملفوظ ہے، فرماتے ہیں بدخلق، بدخلق کینہ پرور، حاسد، بدخلق کینہ پرور حاسد خواہ کسی بھی بزرگ سے سند خلافت رکھتا ہو، معرفت الہی کا اسے ذرہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ بداخلاق، کینہ پرور، دوسرے کے تعلق سے دل میں کینہ پالنے والا حاسد، چاہے وہ کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، اسے اجازت حاصل ہو کسی اللہ والے سے، بھلے اجازت حاصل ہو، معرفت الہی کا ذرہ بھی اسے نصیب نہیں ہوتا۔ معرفت الہی کیا چیز ہے؟ جس کو معرفت الہی نصیب ہو گئی، دنیا میں وہ کسی کو بھی پہچاننا پسند نہیں کرتا، پھر اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، دنیا اس کی نظر میں پھیکی پڑ جاتی ہے، اس کو صرف مولا کے ساتھ مزے آتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ چنانچہ عارف کی علامت ہی یہ ہے
کہ لمحے بھر کے لیے بھی اس کا دل غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لمحے بھر کے لیے بھی اس کا دل غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ عابد غیر عارف، عبادت گزار بندہ، معرفت حاصل نہیں ہوئی اس کو، ظاہری اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں عبادت میں مشغول ہو کر بھی اللہ سے غافل ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کہ ایک منٹ کو بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اور عارف 18 گھنٹے مسلسل دنیا میں مشغول رہ کر بھی ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سے دور نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ اس لیے معرفت اصل ہے، اور اسی معرفت کو پانے کے لیے مشائخ کی صحبتوں میں جایا جاتا ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں کہ معرفت کی نعمت نصیب ہو جائے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حاسد کو مجالس میں سے سوائے مذمت اور ذلت کے کچھ نہیں ملتا، جہاں جاتا ہے لوگ اس کو ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، کوئی عزت نہیں ہوتی اس کی، برائی بیان کی جاتی ہے اس کی، اور ملائکہ سے کچھ نہیں ملتا سوائے لعنت اور بغض کے۔ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے تعلق سے دل میں شدید دشمنی رکھتے ہیں۔ مخلوق سے کچھ نہیں ملتا سوائے غم اور جزا کے، یعنی مخلوق کی طرف سے اسے کوئی خوشی نہیں ملتی، مخلوق کا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ان کی طرف سے غم ہی لاحق ہوتا ہے، اور وہ یا ویلا وا ویلا کرتا ہے، اور موت کے وقت کچھ نہیں ملتا مگر موت کی سختی، اور قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا سوائے فضیحت اور حسرت کے، ذلت اور افسوس کے۔ کیا ملا اس کو؟ حاسد کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، ہر اعتبار سے برباد، تباہ۔ اور اللہ پاک معاف فرمائے، جس قدر حسد لوگوں میں بھرا ہوتا ہے ایک دوسرے کے تعلق سے، واللہ العظیم ثم واللہ العظیم ثم واللہ العظیم، اس کا پاؤ پاسنگ اگر معرفت نصیب ہو جائے سب کو تو پوری دنیا جنید بغدادی اور بایزید بسطامی سے بھر جائے۔ پاؤ پاسنگ معرفت اس بھرے ہوئے حسد کے بالمقابل، لیکن نہیں، حسد ہی حسد، حسد ہی حسد، حسد ہی حسد۔ جگہ ہو تو بٹھاؤ، زیادہ تکلف نہ کرو، آنے والوں کو باہر بٹھاتے رہو، اس سے مجلس میں خواہ انتشار پیدا ہوتا ہے۔ آپ لوگ خود ہی جگہ بنا لو، بے تکلف جتنی جگہ بن سکے اتنی بنا لو، اور پھر اشارہ کر دو منتظمین کو کہ اب جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا جگہ بن سکتی ہو تو بناؤ۔ ادھر یہاں پر کافی جگہ ہے نا، حافظ صاحب آپ کے سامنے، ادھر بلا کے بٹھاؤ لوگوں کو، یہاں بیٹھو ادھر۔ چونکہ لمبا بیٹھنا ہوتا ہے اس لیے زیادہ بھی کنجسٹڈ نہ بناؤ مجلس کو۔ ہمارا تو معمول جو ہے یہ روزانہ کا ہوتا ہے، آخری عشرے میں تراویح کے بعد 2 بیانات کا جو معمول ہے وہ روزانہ کا ہے۔ ہر دن اتنا مجمع نہیں ہوتا، تاقراتوں میں ہوتا ہے، اور 27 کو روزانہ کے اعتبار سے کافی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں،
یہ ہم تعطراتوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، ہمارا ایک خانقاہی نظام اور خانقاہی معمول ہے۔ اب اگر اس کو کوئی تعطرات کا اہتمام سمجھتا ہے تو وہ اس کی سمجھ کا معاملہ ہے، ہم اس سے بری، کیونکہ اس طرح تعطراتوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام سنت سے ثابت نہیں۔ نہ اجتماعی دعا کرنے کے لیے یہ مجلس ہوتی ہے، اور نہ ہی تعطرات ہے خصوصیت کے ساتھ عبادت کریں گے، جمع ہوں گے، اللہ پاک جلدی راضی ہو جائیں گے وغیرہ، یہ سوچ کر جمع ہوتے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ آن لائن میں آواز کم آ رہی ہے۔ تو ضمناً ہم نے عرض کر دیا کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، اگر آپ تعطرات سمجھ کے اہتمام کرتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کی مرضی پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اسے کسی سے بھی حسد نہیں ہو سکتا، وہ حاسد بن ہی نہیں سکتا جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ پتہ کیا چلا کہ جو بھی حاسد ہوتا ہے وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ مجھے اللہ کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ سوچیں حاسد یہ کتنا خطرناک کام کر رہا ہے، نماز پڑھ بھی لے، پڑھا بھی لے، دین پہ خود عمل کر بھی لے، دوسروں سے کروا بھی لے، اور اللہ کی منزل کا پتہ بھی دوسروں کو دے دے، لیکن حاسد ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ پسند نہیں ہے، ان کے فیصلے پسند نہیں۔ حاسد کو جو غم لاحق ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، کیوں ہے، کیوں ہے، اس وقت اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے زہر پینے والے کی ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے کوئی زہر پی رہا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے پیچھے شیر پڑ جائے یہ بہتر ہے کہ کوئی حاسد تمہارے پیچھے لگ جائے۔ اسی طریقے سے ایک بات، حسد عموماً گھٹیا انسان کو ہوتا ہے، خاندانی نجابت و شرافت، اونچا حسب نسب، ایسے لوگوں کو حسد نہیں ہوتا۔ ان کی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ حیثیت ہوتی ہے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ان کا۔ جیسے ایک بڑا آدمی ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے تو وہ ہر جگہ کی چائے نہیں پیتا، ہر ہوٹل سے کھانا نہیں لیتا، ہر سواری پر سوار نہیں ہوتا، وہ اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسٹینڈرڈ مینٹین کتنا کرنا چاہیے، کس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے، کون سی چیز اسراف میں داخل ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہوتا ہے نا۔ جیسے ایک آدمی ٹرین سے سفر نہیں کرتا، ہمیشہ فلائٹ سے سفر کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، وہ مینٹین کر رہا ہے کہ میں کیسے ٹرین سے جاؤں، مجھے تو فلائٹ چاہیے۔ تو اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں نا دینی اعتبار سے، وہ کبھی حسد نہیں کرتے۔ حسد کا ہونا اس کے گھٹیا ہونے کی دلیل ہے، خاندانی نجابت و شرافت اس کے پاس نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ حسد گھٹیا آدمی کو ہوتا ہے تو آپ اس سے الجھتے کیوں ہیں؟ وہ آپ کے لیول کا نہیں ہے۔ انسان بات کرنے سے پہلے اس کو دیکھتا ہے سر سے پیر تک، اس سے بات کروں کہ نہ کروں، اپنے لیول کا نظر آتا ہے تو بات کرتا ہے، ورنہ اس کو اسکپ کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ تو حاسد آپ کے لیول کا ہے ہی نہیں، آپ اس سے الجھتے کیوں ہیں؟ اس کو اپنا کام کرنے دو، آپ اپنا کام کرو۔ اگر آپ صحیح ہو، حق پر ہو، تو اللہ پاک آپ کو حاسد کے حسد سے ضرور بچائیں۔
جس کو اللہ پاک دنیا کی بھی نعمت سے نوازے، آخرت کی بھی، یا دونوں میں سے کسی ایک کی، ان حضرات کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنتیں ہیں ان میں اکثر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، پہلی اور دوسری رکعت میں اکثر۔ روزانہ کا معمول بھی بنا سکتے ہیں لیکن اکثر پڑھ لیں، کبھی کبھی اس کے بعد عکس کوئی اور صورت بھی پڑھ لیں، تاکہ اس کا فرض ہونا، واجب ہونا یہ متصور نہ ہو، یہ نہ سمجھ میں آئے۔ حسد کرنا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ اللہ کی جو تقسیم ہے نا، روزی روٹی کے اعتبار سے ہو، مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہو، وغیرہ وغیرہ، اس پر اعتراض کرنا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ کیا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ اے ہمت، تو دنیا میں کیوں ایسے کرتے ہیں؟ حسد کا مرض اس وقت بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ کئی سالکین صرف اوپر کی باتیں بتاتے ہیں، حضرت مراقبہ بھی ہو رہا ہے، دیگر معمولات بھی ہو رہے ہیں، گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کر رہا ہوں، پر ترقی رکی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا مسئلہ ہے۔ حسد کر رہا ہوگا کسی کے ساتھ میں، کسی کو پریشان کر رہا ہوگا، حسد کی آگ میں جل رہا ہوگا، ترقی نہیں ہو رہی۔ جو حقیقت ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے، چھپا دیتے ہیں۔ حسد ایک آگ ہے جو حاسد کے سینے میں ہمیشہ جل رہی ہوتی ہے، ہمیشہ۔ اس کی وجہ سے حاسد بے چین و بے قرار رہتا ہے، رات کی نیند اس کی حرام ہو جاتی ہے۔ جب بھی اس کو اپنے محسود کا خیال آتا ہے تب یوں سمجھیے کہ وہ 1%، 2%، 5% اس کے حسد کے اعتبار سے جلتا جلنے سے مراد جیسے آگ جلاتی نا، وہی کیفیت ہوتی۔ ایک اور نقطہ سمجھیے کہ حسد کا ہونا دنیا میں دل لگا ہونے کی، دنیا سے تعلق ہونے کی علامت ہے، اور راہ سلوک میں چلنے والے کا دنیا سے تعلق کا ہونا یوں سمجھیے ایسے ہے جیسے کسی عورت سے ناجائز تعلق رکھنا چوری چھپے۔ یہ مثال دے کر آج جس نے سمجھانے کی کوشش کی، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں پسند کرے گا اس بات کو کہ کسی عورت سے ناجائز تعلق ہو، کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حسد کو ناپسند کرے، کیونکہ حسد دراصل یہ بتاتا ہے کہ دنیا سے تمہیں ناجائز تعلق ہے۔ اگر دنیا سے تعلق نہ ہوتا، ہمیشہ اپنی آخرت پیش نظر رہتی، اپنی موت یاد رہتی، تو اس بندے کو حسد ہی نہیں ہوتا۔ کیا کہ حسد بھائی، پتہ نہیں دنیا کب چھوڑوں گا، مجھے خود نہیں معلوم ہے، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، قبر کالی ہے کہ روشن ہے، قبر گل و گلزار ہے کہ جہنم کا گڑھا ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے پاؤں گا یا ان کے ہنٹر کھاؤں گا۔ جس کو یہ پڑی ہو وہ حسد کہاں کرے گا؟ اور جس کو دنیا سے تعلق ہوتا ہے، آخرت بھلا ہوا ہوتا ہے، وہ حسد کرتا ہے۔ انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ، انتہائی ندامت و شرمندگی کے ساتھ سر کو جھکا کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو حسد کی حقیقت و ماہیت سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ سب سے زیادہ حسد میں گرفتار ہوتے ہیں دوسرے کے تعلق سے۔ جو حسد کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں کہ حسد کیا ہے، وہ سب سے زیادہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں دوسروں کے تعلق سے۔
کل جیسے عاجز نے کہا تھا کہ حاسد کئی گناہوں کو بیک وقت کر رہا ہوتا ہے، کئی گناہ۔ حاسد جو اس کا محسود ہوتا ہے اس سے سلام کلام بند کیا ہوا ہوتا ہے، بات چیت نہیں کرتا۔ اور جو بندہ ایسا ہو کہ دنیاوی وجہ سے سامنے والے سے بات نہ کرے، کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے تعلق سے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑ دے۔ فمن حجر فوق 3، اور جس نے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھی، فمات، اسی حالت میں انتقال ہو گیا، دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ حاسد اپنے محسوس سے بات چیت نہیں کرتا، بات چیت بند کیا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بات کر بھی رہا ہے ظاہری اعتبار سے بات کر بھی رہا ہے تو اوپر سے کرتا ہے، اندر میں کینہ ہوتا ہے۔ اور جس بندے کے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے دربار میں 2 کینہ رکھنے والوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو سائڈ میں کرو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ تو حاسد بول چال بند کیا ہوا ہوتا ہے، کینہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بغض رکھا ہوا ہوتا ہے، حسد کر کے متکبر بن رہا ہوتا ہے، دنیا بھر کے گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ حاسد یعنی روحانی بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے حاسد، روحانی بیماریوں کا مجموعہ۔ فرماتے ہیں آج ہمارے زمانے میں قریبی لوگوں، دوستوں میں، خاندان میں، پڑوسیوں میں اس قسم کی بیماری دیکھنے میں آتی ہے۔ کسی کی اولاد کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا، اب اس کو حسد کھائے جا رہا ہے۔ کسی کا بیٹا پڑھ لکھ کے قابل ہو گیا، گھر اچھی طرح سنبھالنے لگ گیا، اب اس کو حسد کھائے جا رہا ہے۔ بہت زیادہ یہ مرض عام ہوتا چلا جا رہا ہے، عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حسد کی بیماری انتہائی بری بیماری۔ کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، یہ پہلے نمبر پر حسد کے لیے کہا جا سکتا ہے، نیکی برباد گناہ لازم۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نیکیوں کو کھا جانے والے 3 عمل، نیکیوں کو، اچھائیوں کو کھا جانے والے 3 عمل ہیں۔ پہلا شرک، اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک اگر ہوگا تو سارے اعمال اکارت جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا، صفر۔ دوسرا عمل، نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی و گستاخی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، زور زور سے باتیں نہ کرو ان کے سامنے جا کے جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ایسا کرو گے تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے عمل سارے ختم ہو۔ تیسری چیز حسد، یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا کے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اعمال برباد ہونے والے 3 کام، نیکی برباد، گناہ لازم۔ کل کسی نے میسج کیا، ہم گئے دیکھا تو میسج تھا، پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر حسد ہے۔
اسی لیے شیخ ہوتا ہے، اسی لیے شیخ ہوتا ہے۔ آپ اس سے جا کے اپنے دل کی کیفیت بتائیں کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، کیا چل رہا ہے آپ کے دل میں، دوسروں کے ساتھ آپ کیسے ہو، کیا سلوک کرتے ہو۔ کسی کی نعمت اگر آپ کو معلوم ہوتی ہے تو آپ کا دل کیا کہتا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ حسد ہے یا کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ عمل ایک ہی ہے، نیت سے فرق پڑ جاتا ہے، کیفیت سے فرق پڑ جاتا ہے۔ رشک کی حقیقت اتنی ہے بس کہ کسی کو اگر نعمت میں کھیلتا ہوا دیکھے، بڑی نعمت میں، اچھی نعمت میں، تو دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ماشاءاللہ دیکھو کیسا خوش نصیب آدمی ہے، کاش مجھے بھی یہ نعمت ملی ہوتی اور میں بھی اس نعمت کا اچھا استعمال کر رہا ہوتا، اور دعا کرے کہ اے اللہ جیسے آپ نے اپنے فضل سے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، آپ مجھے بھی عطا فرما دیجئے، اور اس کی نعمت کو بھی باقی رکھیے، میری نعمت کو بھی باقی رکھیے، اس کو بھی ترقیات سے نوازیے، مجھے بھی ترقیات عطا فرمائیے۔ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے برعکس یہ سوچنا کہ اس کو جو نعمت ملی ہوئی ہے راتوں رات جل جائے، کہیں سے آگ آ جائے اس کا پورا بنگلہ جلا دے، یہ کہیں جائے اور اس کے گھر سے پورا سونا چوری ہو جائے، یہ بیمار پڑ جائے اور یہ تقریر کرنے کے قابل ہی نہ رہے، اس کا گلا بیٹھ جائے اور یہ اچھا قرآن کبھی نہ پڑھے، اس کا کوئی دشمن پیدا ہو جائے جو کبھی اس کو چین سے سونے نہ دے۔ یہ ہے انتہائی خسیس، ذلیل، کھٹیا پن کی علامت۔ انسان کے گرے پڑے ہونے کی دلیل، کہتے ہیں نا گرا پڑا، اس کا ایگزیکٹ جو میننگ ہے وہ یہاں کے فٹ ہوتا، گرا پڑا، ایسے آدمی کو گرا پڑا کہتے ہیں۔ یہ حرام چیز ہے حسد۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد دو لوگوں کے ساتھ جائز ہے، لیکن متفقہ طور پر وہاں حسد کے معنی رشک کے ہیں۔ حسد سے مراد وہ حسد نہیں، رشک جیسے ابھی بتایا کہ اس کے لیے بھی دعا ہو، اپنے لیے بھی دعا ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے لا حسد الا فی اثنتین، رشک دو لوگوں پر جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے خوب مال پیسے سے نوازا اور وہ اس کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خوب پیسہ بہاتا ہے، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، اس پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ یار دیکھو کتنا خوش نصیب آدمی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا کیسا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ دوسرا کون سا شخص؟ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يُنْفِقُهَا، جسے اللہ نے علم دیا، دانائی دی، سمجھ بوجھ کی نعمت سے نوازا اور وہ اس کا استعمال کر رہا ہے۔ بقیہ کسی کے ساتھ رشک کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، خامخواہ شیطان وہاں سے پھر کہیں اور لے جائے گا۔ حسد کی وجہ سے حال کا واقعہ ہے ایک شہر کا، ایک عورت نے جو دوسری عورت کے رشتہ دار تھی، غالباً نند بھاوچ کا معاملہ تھا یا دیورانی جٹھانی کا معاملہ تھا، کچھ اسی طرح کی رشتہ داری تھی، حسد کے چلتے معصوم بچی کو اوپر سے نیچے پھینک کے مار دیا۔ پہلے یا دوسرے فلور سے اسے نیچے پھینک دیا، اسپاٹ پہ وہ بچہ یا بچی تھی معصوم، دودھ پیتی، انتقال ہو گیا۔ حسد،
اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے کا اگر فیصلہ کر لیا جائے تو پھر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر دوسرے کو اولاد ہو رہی ہے اور آپ کو حسد ہو رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ جو اولاد کا معاملہ ہے نا، یہ مکمل میرے اختیار میں اور میری مرضی پر ڈیپینڈ کرتا۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اپنے خزانے خاص سے بطور گفٹ لڑکیاں دیتا ہے۔ یہب یہاں پر جو لفظ ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری اپنی مرضی اور کوشش کو اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی دخل نہیں۔ خصوصی گفٹ اور ہبہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اولاد کا ہونا اللہ کا عطیہ ہے، انعام ہے، مرضی ہے ان کی، اس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے۔ تو کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، مرضی ہے میری۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، میری مرضی ہے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کسی کو لڑکیاں بھی دیتا ہوں لڑکے بھی دیتا ہوں، میری مرضی ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو بے اولاد رکھتا ہوں، میری مرضی ہے۔ تو اللہ پاک نے اگر اپنی مرضی سے کسی کو لاولد رکھنے کا فیصلہ فرما دیا تو دوسرے کی اولاد کو دیکھ کر جلنا یہ شیطانیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اولاد کا ہونا شادی کے بعد یہ فرض سمجھا جاتا ہے، ایک غلط فہمی ہے۔ آپ نے شاید اب تک اس پر غور نہ کیا ہو، ایک غلط فہمی ہے۔ اللہ پہلے ہی فیصلہ سنا رہے ہیں، شادیاں کرو، اولاد میرے ہاتھ میں ہے، چاہوں گا تو دوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں دوں گا، پہلے ہی فرما رہے اللہ پاک۔ ہمارے معاشرے میں بالخصوص یہ بے حیائی عام ہے کہ شادی ہوتی ہے اس کے فوری بعد اب دوسروں کو ان کی اولاد کا انتظار ہوتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں ریلیکس ہوتے ہیں بیچارے، ان کو جلدی نہیں ہوتی، وہ ٹائم لینا بھی چاہتے ہیں، لیکن نالائق معاشرہ، بے حیا رشتہ دار چاہتے ہیں کہ ان کو اولاد جلدی ہو۔ آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی اولاد ہو گئی، اب مرنے کا وقت آیا، تسبیح ہاتھ میں۔ یہ بوڑھوں اور بوڑھیوں کا درد سر نوجوانوں کے ساتھ، اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، قضائے عمری کے اوپر، سر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، قبر سامنے کھڑی ہوئی ہے، اپنی فکر کر کیا ان کی اولاد کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ بوڑھیوں کو خاص طور سے اولاد ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے کہ ضروری ہے؟ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اولاد کا ہونا اللہ کی اگر نعمت ہے تو اولاد کا نہ ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ اولاد کا ہونا نعمت ہے تو اولاد کا نہ ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ ہونا نعمت ہے، نہ ہونا رحمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اولاد نہیں تھی، وہاں بھی ایسے ہی بہت پریشانی تھی خاندان کی عورتوں کی طرف سے۔ حضرت اپنے کام میں مشغول ہے، اب وہ عورتوں میں سے خصوصی سفارش کہ تم اپنے شیخ کو لکھ کے خصوصی دعا کرواؤ۔ وہ شیخ ہوتا ہی اس لیے بیچارہ، دوسروں کے بچے جو ہے دعا نہ کر کر کے پیدا کرے، اس کام کے لیے شیخ ہوتا ہے۔ جب تم حضرت سے بول کے اپنے لیے خصوصی درخواست کروا لو کہ تم کو اولاد ہو جائے، تو حضرت نے زیادہ فورس ہوا تو خط لکھ دیا، اس طرح خصوصی درخواست ہے اولاد کے تعلق سے۔ حضرت نے وہاں سے جواب لکھا کہ میاں اشرف علی، میں دعا کر بھی دوں اور تمہیں اولاد ہو بھی جائے۔ دیکھو اللہ سے تعلق حضرت کا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کر بھی دوں اور اولاد ہو بھی جائے، یعنی میں دعا کروں گا اور میں دعا کروں گا تو اولاد تم کو ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے تم بھی رہو۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت تھانوی کے تعلق سے یہی چاہا کہ اولاد نہ ہو۔ تو حضرت نے پھر خط لکھا کہ حضرت پھر ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی۔
یعنی اولاد نہیں ہوگی کنفرم ہو گیا، ورنہ تو بڑھاپے تک اولاد کی امید رہتی ہے، شیخ کے ایسے بول دینے کے بعد تو ہو گئی بات۔ حضرت حاجی صاحب نے وہاں سے جب لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں ہوں ویسے تم بھی رہو، تو حضرت کی 2 شادیاں اور 2 اہلیاں، لیکن اولاد کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کو ساری اولاد اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس کے بعد پوری 10 بیویوں میں سے کسی سے اولاد نہیں۔ تو یہ عجیب معاشرہ ہے ہمارا، بات ضمناً نکل گئی، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر آسمان سر پر اٹھایا جائے اور ایک دوسرے کو تانے دیے جائیں، پوسنے دیے جائیں۔ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں خاندانوں میں، پہلے بتانا چاہیے تھا آپ کے خاندان میں بچے دیر سے ہوتے، کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت ہے ایسے معاشرے پر۔ اللہ پاک فعال لما یرید، جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں۔ کسی کے باپ کی مرضی اگر وہ سر بھی اپنا پٹک لے، جان بھی دے دے، خودکشی بھی کر لے، اللہ کی اگر جو مرضی رہے گی اس کو اللہ چینج نہیں کرتا۔ مرو جاؤ گڑھے میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میری یہ جو مرضی ہے میں یہی پوری کر کے رہوں گا۔ تو اللہ اپنی مرضی پوری کروانے کا اچھا، آسان، بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پوری ہونے۔ اللہ پاک بندے کی مرضی پوری کر دیتے، اس لیے اللہ کی مرضی پوری ہونے۔ یہ کہانی حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو بناوٹی لگتی ہے، لیکن مزاج لوگوں کا سمجھنے کے لیے بڑی اچھی کہانی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو یہ شوق ہوا کہ میں عبادت کروں اللہ کی بس، اور کوئی کام نہ کروں۔ وہ جنگل میں غار میں جا کے بیٹھ گیا، اب خوب عبادت کرتا، خوب اللہ کو راضی کرتا، خوب خوش کرتا۔ اس نے ایک مرتبہ دعا کی، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، خالص اللہ کے لیے اپنے کو وقف کر دیتا ہے، تو اللہ اس کی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ دعا کی اس نے، وہ دعا قبول ہو گئی۔ دعا کیا کی کہ اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو روز بیٹھے بیٹھے کھانے کو مل جایا کرے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ کیا دعا کی اس نے؟ بیٹھے بیٹھے کھانے کو مل جائے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کون سی بڑی بات ہے، ہمارے پاس تو بہت ہے، تو مسئلہ ہی نہیں ہے تم کو بیٹھے بٹھائے دینا۔ تو روزانہ ایک ہنڈی مل جاتی، اس ایک ہنڈی مل جاتی، اس میں جو رہتا اللہ کی طرف سے، جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملتا تھا۔ اب لوگ بیٹھے بٹھائے کھاتے، سکون سے زندگی گزارتے۔ اب ان کا ایک رشتہ دار تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ کرنا ہے نہ دھرنا ہے، روز ہنڈی کھانا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے۔ اس کو بھی شوق ہوا، وہ بھی عبادتیں شروع کرنے لگا، اور بڑی مخلصانہ عبادتیں، دعائیں، سب۔ اب اس کے دل پر بھی ایک دن الہام ہوا کہ میرے بندے مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے میں تمہیں دوں گا۔ اس نے فوری ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہ وہ جو فلاں رشتہ دار کو ہنڈی آ گئی نا بند ہو جائے، مجھے فلاں رشتہ دار کو ہنڈی آتی ہے نا وہ بند ہو جائے۔ تو انسانی فطرت ایسی، یعنی ساری عبادت کیا، نالائق پورے 6 مہینے لگایا کس لیے؟ اس کی ہنڈی بند کروانے کے۔ تو انسان کی فطرت ہی ایسی ہے۔ حسد اتنی انتہا درجے کی خبیث ترین بیماری۔ جتنی تکلیف میں حاسد ہوتا ہے اتنی تکلیف میں دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ حسد کر کے جس قدر تکلیف میں وہ مبتلا ہوتا ہے دوسرا کوئی نہیں، کیونکہ اس کا علاج ہی نہیں، لا علاج۔ سر کا درد ہو گولی کھائیں گے آرام مل جائے گا، پیٹ کا درد ہو دوائی لے کے آرام مل جائے گا، حسد کی کوئی ٹیبلٹ ہی نہیں ہے، اس کو آرام ہی نہیں مل سکتا۔
حسد کی مختلف وجوہات ہیں، ریزنز، کس وجہ سے حسد پیدا ہوتا۔ عجب و تکبر، بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان کو آدم علیہ السلام سے جو حسد ہوا تھا اسی تکبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ دشمنی ہوتی ہے، دوسری وجہ، کسی سے کسی وجہ سے دشمنی ہوتی ہے تو اب اس کی نعمت، اس کی خوشی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ دشمنی بھی حرام، ناجائز دشمنی حرام ہے، اللہ کے لیے دشمنی جائز ہے۔ تیسری چیز ہم عصری کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے میں دونوں کا پیدا ہو جانا ایک مصیبت ہوتی، دونوں اپنی اپنی جگہ پر کیا ہیں، پڑھے لکھے ہونے کے اعتبار سے برابر ہوں، یا مال پیسے کے اعتبار سے برابر ہوں، یا خوبصورتی کے اعتبار سے برابر ہوں۔ ایک بشیر ہے، ایک شبیر ہے، کسی کا نام ہو تو معذرت کا مطلب یہ ہے کہ بشیر شبیر ایک ہی ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہے بس۔ بشیر با شین یا را، شبیر میں شین پہلے با بعد میں ہے، یا را ایک ساتھ ہے، اس کو بولتے ہیں ہم عصری۔ اب وہ بشیر بولتا ہے کہ یہ شبیر کیوں ہے، وہ شبیر بولتا ہے کہ یہ بشیر کیوں ہے، سمجھے؟ جو سمجھنے والے تھے سمجھ گئے۔ تو اس پر مسئلہ ہوتا، ہم عمر ہوں، ہم سبق ہوں، ایک لیول پر ہوں، ایک ہی لائن میں کام کر رہے ہوں، ان میں سے اللہ کی نعمت زیادہ ہو جائے تو پھر دوسروں کو فیل ہونا شروع ہو جاتا، تو ہم عصری حسد کا سبب بنتی ہے۔ حضرت فرما رہے اس کو پروفیشنل جیلسی کہتے ہیں۔ کون سی جیلسی ہوتی ہے؟ پروفیشنل جیلسی۔ یہ ہر لائن میں مصیبت ہے، دنیا کی بھی، دین کی بھی، مسجد کی بھی، مدرسے کی بھی، دکان کی بھی، مکان کی بھی، ہر لائن کی بیماری۔ اب ایک جگہ ہے، اس جگہ کام کرنے والے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں ہوتا ہے، اس جگہ کا نام ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک نام ہوتا ہے۔ تو ایک آفس ہے، ایک سیکشن ہے، وہاں پر کئی لوگ کام کرنے والے ہیں، سب ایک ہی لیول کے اور ایک ہی پوزیشن کے ہیں، تو اس ڈپارٹمنٹ کا یا اس سیکشن کا نام ہوتا ہے ٹانگ کھینچنا۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ٹانگ کھینچنا۔ ان میں سے ہر ایک یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ سامنے والے کی ٹانگ کیسے کھینچوں۔ تو یہ جو ٹانگ کھینچنے والا معاملہ ہوتا ہے نا، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں، اس کی ایک پریکٹیکل مثال ہے۔ کیکڑا دیکھیں، کیکڑا کہہ لیں کہ جھینگا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کھاتے ہیں لوگ اس کو، پرانس۔ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ان لوگوں کا ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کوک نے ان کو پکانا چاہا، کیکڑوں کی دعوت، پرانس پکانے چاہے۔ آج کل لوگ پرانس بہت کھا رہے ہیں، اس لیے وہ فطرت بھی آ رہی ہے، پرانس کی برکت سے ٹانگ کھینچنے والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسے ہی مکروہ نہیں کہا، کچھ نہ کچھ اس میں علت و حکمت ہے۔ دوسرے سارے لوگوں کو اس میں کوئی کراہت محسوس نہیں ہوئی، لیکن امام صاحب فراست کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ان کو اس میں کراہت محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ پرانس مکروہ ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ سنیے۔ تو وہ کوک نے کیا کیا، وہ سارے پرانس لے کے ایک بالٹی میں ڈال، ٹب میں، بالٹی میں ڈال دیا، پانی میں۔ اب اس پر جو ہے وہ ڈھکن جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں لگایا، اب سب اندر گھوم رہے پھر رہے۔ اب ان میں سے ایک کے دل میں آیا باہر جانا ہے، کہاں پھنس گیا میں، باہر نکلنا چاہیے مجھے، تو وہ اوپر چڑھا، بالٹی کی بھی دیوار ہوتی ہے نا، تو اس پہ اوپر چڑھا۔ تو دوسرا دیکھا کہ یہ اتنی آسانی سے کہاں جا رہا، تو اس کے پیچھے آیا، اس کے پیچھے آیا۔ وہ جیسے جیسے اوپر چڑھا یہ بھی پیچھے پیچھے آیا۔ اب دیکھا کہ یہ باہر نکلنے کو ٹانگ پکڑ کے کھینچا اسے، دونوں مل کے نیچے کے بالٹی میں۔ اب پھر اس کے بعد میں پھر تیسرے نے کوشش کی چڑھنے کی اوپر، تو پھر ایک پیچھے سے آ گیا، یہ اتنی آسانی سے اوپر کہاں جایا۔
وہ پیچھے پیچھے آنے لگا. جب وہ بالٹی سے ایسے باہر نکلنا چاہا, اس نے ٹانگ پکڑ کے کھینچی, پھر دونوں نیچے گرے. تو پراؤنس نے یہ حرکت کی. تو وہ کوک کہنے لگا جو میں ڈھکن نہیں لگایا تھا نا, ان کے باہر نکلنے کی جو فکر مجھے نہیں ہوئی تھی, وہ اس لیے کہ یہ ڈھکن کا کام خود کر, ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو باہر نکلنے نہیں دیتا, تو مجھے اس پر ڈھکن لگانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, کیونکہ ان کی فطرت ہی یہ ہے کہ ایک اوپر چڑھے گا تو دوسرا ٹانگ ضرور کھینچے گا. اس کو کہتے ہیں پراؤنس فیملی. جو بھی لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ پراؤنس فیملی. تو حاسدین کا جو ہے اس 20ویں صدی میں نام دیا جا سکتا ہے پراؤنس فیملی. ارے بات سمجھ میں؟ حسد کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی ناراضگی, آخرت میں نقصان. دنیا میں کیا ہوتا ہے, بندے کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے حسد کی وجہ سے, وہ ڈپریشن میں چینج ہو جاتی ہے. ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر لیول اس کا تو ہائی رہے گا, شوگر آ جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ سب بیماریاں, جیسے کل سے بتا رہا آج, اس کے حسد جو ہے دنیاوی بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ حاسد اچھے لوگوں کی نظر سے گر جاتا. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, سینسیئر لوگ ہوتے ہیں, ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کو منہ نہیں لگاتے, وہ کہتے بیکار, گھٹیا آدمی, حسد کی بیماری میں مبتلا. تیسرا نقصان یہ ہے کہ لوگ اس سے ناراض رہتے ہیں, لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں رہتی. چوتھا یہ کہ کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں, جیسے کہا کہ حاسد متکبر بھی ہوتا ہے, حاسد کینہ پرور بھی ہوتا ہے, حاسد بول چال چھوڑ دیتا ہے, حاسد فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم بالحسد, حسد سے بچو, لا تحاسدوا, ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو. اب حسد کی اصلاح کیسے ہو, یہ بیماری ختم کیسے ہو, اس پر کل بیان ہوگا انشاءاللہ. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے, سچے دل سے نیت کیجئے کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقویٰ پر گزاریں. جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک ایسی مراد پوری فرماتے ہیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. 12 بجے سے انشاءاللہ